تو لاسٹ ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے نیشنلزم اینڈ ٹو نیشن تھیوری. تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، یہ پارٹ 2 ہے لیکچر نمبر 2 کا پارٹ 2. تو ٹو نیشن تھیوری آخرکار دو قومی نظریہ کیا ہے اور اس میں کیا فرمایا تھا علامہ اقبال نے. ایویلیویشن آف دا کنسیپٹ یعنی کہ تصورات کا ارتقاء کرنا، ایویلیویٹ کرنا تصورات کو. نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈیورنگ دا اسٹرگل فار پولیٹیکل انڈیپینڈنس ان انڈیا یعنی کہ ہندوستان میں سیاسی آزادی کی جدوجہد کرنا. دا ٹو نیشن تھیوری مرج دو قوموں کو آپس میں مرج ہیں، ان وچ مینٹ ٹو نیشنز یعنی کہ دو قومیں ہیں. آیا اس کا مطلب تھا کہ دو قومیں برصغیر میں رہتی ہیں. ہندوز اینڈ مسلمز انہیبیٹیڈ دا سب کانٹیننٹ. برصغیر میں ہندو اور مسلمان آباد تھے. ان فردر emphasized that were sharp discrepancies in culture, language, religious practice of both communities. آپ نے communities پڑھنا ہے، communications اور communities ایک ہی ہے. تو اس نے مزید زور دیا کہ دونوں برادریوں کے ثقافت، زبان، مذہبی رسومات اور شدید تضاد ہیں. یعنی کہ دو قومی نظریے میں بتایا گیا تھا کہ جو ہندو اور مسلمان ہیں یہ دو الگ قومیں ہیں. ان کا رہن سہن، رسم و رواج، ان کی عبادت، ورشپ، یہ سب کچھ الگ ہیں. ٹھیک ہو گیا. محمد علی جناح was not the first to call the Muslims or India in a nation. محمد علی جناح ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک قوم کہنے والے پہلے نہیں تھے. یعنی کہ علامہ اقبال مسلمانوں کو ایک قوم کہنے والے یہ پہلے شخص نہیں تھے، ایک دو شخصیت نے پہلے بھی کہہ دیا تھا. سر سید احمد خان had also addressed them. قیوم، the Agha Khan, Amir Ali and others referred to their community as a nation. سر سید احمد خان نے بھی انہیں قوم کہہ کر مخاطب کیا تھا. آغا خان نے بھی، امیر علی خان نے بھی اور دیگر اپنی برادریوں کو قوم کہا تھا. یعنی کہ یہ بھی شخص تھے جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ہے، مسلمان ایک قوم ہے. سر سید احمد خان تھے، آغا خان تھے، عامر علی تھے اور ادر دوسرے اور اس کی کمیونٹیز لوگوں نے بھی کہا تھا کہ پاکستان ایک قوم ہے. ٹو نیشن تھیوری علامہ اقبال provided the philosophical explanations for the uniqueness of the Indian Muslims. یعنی کہ علامہ اقبال نے ہندوستانی مسلمانوں کی انفرادیت کی فلسفانہ وضاحت فراہم کی. یعنی علامہ اقبال نے فلسفی تحریر وضاحت پیش کی کہ مسلمان ایک قوم ہے. However, تاہم جناح was the first to conclude that Hindus and Muslims are two distinct nations. یعنی کہ دو مختلف قومیں ہیں which could not live together. یعنی کہ جو ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. جناح نے سب سے پہلے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قوم ہیں، یہ اکٹھی نہیں رہ سکتے. Initiated by Sir Syed, supported by the philosophy of Allama Iqbal, the idea was finally materialized by Jinnah and his colleagues. سر سید کی طرف سے شروع کیا گیا علامہ اقبال کے فلسفہ کی تائید میں یہ خیال آیا. آخرکار جناح اور ان کے ساتھیوں نے عملی جامعہ بنایا. یعنی کہ علامہ اقبال اور اس کے ساتھیوں نے اس کو دو قوم بنا کے دکھایا، اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا. کانسٹیٹیوٹیڈ اسمبلی آف پاکستان، پاکستان کے دستور ساز، بائی پاسنگ آبجیکٹیو ریزولوشن ان مارچ 1949 give it a legal sanction. مارچ 1949 میں
پاکستان کے دستور میں یہ کردار منظور کر کے اس کی قانونی منظوری دے دی گئی کہ پاکستان اور انڈیا دو الگ الگ قومیں ہیں۔ نیکسٹ ہے جنا ان لاہور ریزولیشن، قرارداد لاہور ہے۔ تو ناؤ ود اسٹینڈنگ تھاؤزنڈ ایئر آف کلوز کنٹیکٹ، ہزاروں سال یعنی کہ انڈیا کے ساتھ رابطہ رہنے کے بعد، nationalities which are divergent to as a ever cannot at any time be expected to transfer themselves into a one nation merely by means of subjecting them into democratic constitution and holding، یعنی کہ علامہ اقبال جناح کہہ رہا ہے یعنی کہ انڈیا کے ساتھ ہزاروں سال تعلقات رہنے کے بعد بھی آج بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک الگ قوم ہے، اس سے کبھی بھی ایسی توقع نہیں رکھی جا سکتی وہ محض ایک جمہوری آئین کے توقع ہو کر غیر فطری اور مصنوعی طریقے سے انہیں زبردستی اکٹھا کر کے ایک قوم میں تبدیل ہو جائیں، یعنی کہ آج بھی انڈیا ویسے کا ویسا ہی ہے۔ ہولڈنگ them properly together by unnatural یعنی کہ غیر فطری اینڈ آرٹیفیشل میتھڈس، مصنوعی طریقے سے ساتھ میتھڈس آف برٹش پارلیمنٹری اسٹیٹسٹ، یعنی کہ برطانوی پارلیمنٹ قوانین کے طریقے آج بھی ان میں سے ہیں۔ Muslims are a nation according to any definition of nation and they must have their homeland, their territory and their state۔ مسلمان قوم کسی بھی تعریف کے مطابق ایک قوم ہے، ان کا اپنا وطن، اپنا علاقہ اور اپنی ریاست ہونی چاہیے۔ تو جناح نے ریزولیشنز میں یہ فرمایا تھا۔ ایکسٹرنل ایویڈنس یعنی کہ بیرونی ثبوت وہ کیا تھے؟ انڈیا از دا لینڈ آف نیشن، ہندوستان قوموں کی سرزمین ہے، یعنی کہ ہندوستان میں اس ٹائم بہت ساری قومیں رہتی تھیں۔ بی کے کرشنا 1939 بی کے کرشنا نے یہ کہا تھا۔ The reality is that Muslim population in India go millions۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی لاکھوں میں ہے۔ with its own system of law and social organization، اس کا اپنا نظام، قانون اور سماجی تنظیم۔ its own distinct language، اس کی مختلف ایک الگ زبان ہے۔ its own historical traditions proves to be separate nation، اس کی اپنی تاریخ، روایات الگ قوم ثابت ہوتی ہیں۔ The Economist 1946 میں کہا گیا تھا، یہ اس کا ریفرنس ہے۔ مینڈیٹ آف ٹو نیشنز تھیوری، دو قوم نظریے کا مینڈیٹ کیا تھا؟ دو قوم کا آخر مینڈیٹ کیا تھا؟ The demand of SC was a manifestation of Muslims' feelings of separate nations، یعنی کہ ایس ای کا مطالعہ مسلمانوں کی علیحدگی کے جذبات کا مظہر تھا۔ ایس ای ایک مسلمانوں کی پارٹی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ مسلمان ایک قوم الگ بنے۔ 6 years before in death، یعنی کہ اپنی موت سے 6 سال پہلے سر سید نے کیا کہا؟ سر سید for the first time demanded for a separate electorate in 1892، یعنی کہ سر سید نے 6 سال پہلے اپنی موت سے انہوں نے 1892 میں الگ حلقے کا مطالبہ کیا تھا، انتخاب، electorate elections۔ Because of the minority status in British India، برطانیہ میں ہندوستان اقلیت حیثیت کی وجہ سے عام انتخابات میں مسلم it was difficult for Muslim candidates to be elected in general elections۔ عام انتخابات میں امیدواروں کا منتخب ہونا مشکل تھا کیونکہ ہندوستان میں پاکستان کی منورٹی تھی، کمی یعنی کہ زیادہ نہیں تھے۔ If the two communities were not kept apart at polls, every election would result in retorts۔
اگر انتخابات میں دونوں برادریوں کو الگ نہ رکھا گیا تو ہر الیکشن کا نتیجہ فسادات کی ضرورت میں نکل آئے گا، یعنی کہ ہر الیکشنز میں لڑائی جھگڑے فسادات ہوں گے، تو دو کمیونٹیز جو تھی ان کو برابر میں رکھا نہیں جا سکتا تھا۔ wherever SE had been introduced it secured peace، یعنی کہ تعارف کرایا گیا کہ اس نے امن کو محفوظ بنایا، ایسی جہاں بھی ہو۔ کانگریس ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ایسی کے تائید کانگریس کا رویہ۔ ایسی کیا تھا؟ سیپریٹ الیکٹوریٹ تھے، یعنی کہ مختلف انتخابات، الگ انتخابات، سیپریٹ الیکٹوریٹ، الگ انتخابی حلقہ۔ کانگریس ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ایسی واز اریٹیٹنگ، ایسی کے تائید کانگریس کا رویہ پریشان کن تھا۔ اٹ کوڈ بائی نو مینس کمپرومائز ود دس فارمولا، وہ اس فارمولا کے ساتھ کسی بھی طرح سمجھوتہ نہیں کر سکتا۔ کانگریس ایٹیٹیوڈ فردر پشڈ دا مسلمز ٹورڈز سیپریٹزم، کانگریس کے رویے نے مسلمانوں کو مزید علیحدگی کی طرف دھکیل دیا۔ آگے جو لاسٹ پہ ہے وہ ہے فیکٹرز رسپانسبل فار دا کریشن آف مسلم نیشن ہوڈ، مسلم قومیت کی تشکیل کے ذمہ داریاں عوامل کیا تھے۔ پہلا پوائنٹ ہے، آپ نے پوائنٹ بنا لیتے ہیں، ہسٹوریکل، تاریخی، پولیٹیکل، سیاسی، ریلیجس، مذہبی، کلچرل، ثقافتی، ایجوکیشن، تعلیمی، لٹریچر، ادبی، فلسفی، آرٹ، سائیکولوجیکل، اور نیشنل کانسیئنس، یعنی کہ قومی شعور، کانسیئنس قومی شعور۔ تو یہ تھا ہمارا دوسرا لیکچر۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹس میں پوچھیں۔